بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا مرتبہ ہے اور دنیا اور آخرت میں یہ اس کی عزت بڑھنے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ہیں جنہیں میں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں: 1، صدقہ کی وجہ سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہوگا۔ 2، اور جس کسی بندے پر کوئی ظلم کیا گیا جس پر اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیں گے، اور جس کسی نے مخلوق سے سوال کرنے کا دروازہ اپنے اوپر کھول دیا اللہ تعالیٰ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیں گے، یعنی وہ ہمیشہ فقیر ہی رہے گا، جس قدر بھی مال جمع کرے اس کا فقر ختم نہیں ہوگا۔ العفو جل جلالہ کے معنی ترک کرنے اور چھوڑنے کے ہیں۔ العفو جل جلالہ بہت زیادہ چھوڑ دینے والا، درگزر فرما دینے والا، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں آیا ہے فاعفو واصفحوا، یعنی جس کا یہ مطلب ہے کہ نہ صرف معاف کر دو بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھاؤ کہ بالکل بھول ہی جاؤ کہ گویا جرم ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں فاصفح الصفح الجمیل، خوبصورتی کے ساتھ درگزر فرمائیں، چونکہ اس کی ذات العفو جل جلالہ ہے، لہٰذا وہ دوسروں سے بھی معافی کا مطالبہ کرتا ہے کہ مجرم کو معاف کرو کہ یہ قرین تقویٰ ہے، کیونکہ بدلہ لینے میں زیادتی کا احتمال ہے اور بدلہ نہ لینے میں زیادتی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے معافی انتقام سے بہتر ہے، اگرچہ اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ظلم کرے تو اس پر اسی قدر ظلم کریں۔ چنانچہ فرمایا مفہوم ہے برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے دیں جتنی آپ پر ہوئی ہے۔ پھر فرمایا مفہوم ہے اور اگر سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جیسی سزا تمہیں دی گئی ہے۔ اسلام نے انتقام لینے کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ وہ المنتقم جل جلالہ بھی ہے، مگر معاف کر دینے کو افضل قرار دیا ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رؤوف ہے، اور وہ العفو جل جلالہ ہے۔ اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، لہٰذا اس نے معافی کو افضل قرار دیا ہے۔